لیکچر نمبر 255 50 اور 5 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ تبوک کا ہم بیان کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی، یعنی کہ جنگ نہیں ہوئی، رومی نکلے ہی نہیں باہر، لیکن ارد گرد کے عیسائیوں نے جو ہے نا صلح کر لی، آپ نے امان نامے لکھ کر دیے اور مسلمانوں کا روب دبدبا ان میں پھیل گیا۔ اب واپسی پر نا منافقین جو تھے نا وہ کچھ مختصر تھوڑے سے گنتی کی چند تعداد آپ کے ساتھ گئی تھی، اس لالچ میں کہ مال غنیمت اگر ہوا تو ہمیں بھی مل جائے گا، اور یہ کہتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے کہ رومیوں سے جنگ لڑنا کوئی بچوں کا کھیل ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کو زنجیروں میں جگڑے ہوئے اور ہائے ہائے کراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ تکلیف سے رومیوں نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بکواس یہ کرتے تھے۔ اب ان کو جب پتہ چلا کہ وہ تو سامنے نہیں آیا ہرکل، وہ وجہ میں نے بتا دی تھی کہ وہ آپ کو اللہ کا سچا نبی سمجھتا تھا، لیکن وہ مفادات کے تحت نا کہ میری حکومت چلی جائے گی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس ایمان اس نے قبول نہیں کیا۔ باقی حضرت عمر کے دور میں تو لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اب ان بدبخت جو تھے نا ان کے، ہاں انہی سے تو ہوئی ہیں رومیوں کے خلاف، رومی تھے ہی وہی۔ تو یہ جو ہے نا چند بدبخت منافقوں نے پروگرام بنایا آپ کو شہید کرنے کا، کہ اب واپسی میں نا آپ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب راستے میں نا تنگ گھاٹی آئے گی کوئی، تو رات کے اندھیرے سے، رات کا اندھیرا ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا 12 جو تھے منافق، بعض کہتے 15 بھی ان کی تعداد تھی، تو ہم اوپر چڑھ جائیں گے اور آپ کی اونٹنی کو خوفزدہ کریں گے، ڈرائیں گے اور کھجاوے کی رسیاں کاٹ دیں گے، پھر اسے پہاڑی سے اوپر سے نیچے دھکا دے دیں گے اونٹنی کو۔ اس طرح توبہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے اور رات کا اندھیرا ہوگا، ہم آسانی سے چھپ بھی جائیں گے، اور یہ نہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی عام حادثہ ہے، کہ بھی آپ کی جو اونٹنی تھی وہ پھسل گئی اور وہ گر گئی۔ لیکن نہ اصل بات یہ تھی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نا آپ کو ان کی سازش بتا دی کہ کچھ منافقین ہیں، ان کا یہ پروگرام ہے کہ آپ کو اونٹنی سمیت پہاڑ کی کہ جب آپ اوپر چڑھیں گے تو کھائی میں گرا دیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ اسلامی لشکر چلتے چلتے وہی مقصود جہاں پر ان منافقین نے پروگرام بنایا ہوا تھا، تو وہ پہاڑی کے قریب پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ وادی کے اندر سے چلو، یہ آسان راستہ ہے اور لشکر کی تعداد کے لحاظ سے بھی موزوں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا خود ہی اس گھاٹی کی طرف چلے گئے جدھر ان کا پروگرام تھا منافقین کا، اور آپ نے صرف 3 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حذیفہ بن یمان اور حمزہ بن عمر۔ حذیفہ کو حکم دیا پیچھے رہو، سیدنا عمار بن یاسر نے آپ کی سواری کی لگام تھام لی۔ اس طرح سفر جاری رہا اور ادھر منافقین نے اپنے پروگرام کو حتمی شکل دی۔ ان کی تعداد بعض نے 13، بعض نے 15، بعض نے 12،
تحریر کی ہے۔ تو پروگرام کے مطابق رات کے اندھیرے میں آپ پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچ جائیں تو یہ لوگ بغیر تیر تلوار نیزہ کچھ بھی نہیں استعمال کیے بغیر آپ کی سواری کو نیچے دھکیل دیں گے۔ اور ایک اور کام منافقین نے کیا کہ اپنے چہروں پر نقاب، ڈاکوؤں کا نا جیسا ہوتا ہے آنکھیں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی پہن لیا کہ پہچان بھی نہ ہو۔ یہ رات کے اندھیرے میں آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سازش سے پہلے ہی آگاہ جو ہے وہ فرما دیا تھا کہ ان کی یہ سازش ہے۔ تو آپ بڑے محتاط تھے، آپ نے نا سارے لشکر کو نیچے چلنے کا حکم دیا، جو پہاڑی کے دو در ہیں ان کے درمیان، اور یہ آپ اوپر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی پر پہنچے ہیں نا تو آپ نے اپنے پیچھے سے آنے والوں کی جو ہے نا آہٹ سنی، جو منافقین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کا جو ٹولہ ہے اس کو محسوس کیا تو وہ آہٹ سنی تو آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ اصل میں نا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سوال اٹھتا ہے، آپ پہلے انہیں پکڑ لیتے، شناخت کرنی تھی نا کہ یہ لوگوں کو بھی پتا چلے یہ منافق ہے۔ یعنی کہ کچھ 12 یا 15 منافقین نے آپ کو قتل کی سازش کی غزوہ تبوک سے واپسی پر، کہ آپ جب پہاڑی پر چڑھیں گے تو نقاب پہن کے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر آپ کی نا اونٹنی کو دھکا دے دیا جائے، اور توبہ نعوذ باللہ آپ اوپر سے نیچے گریں گے تو کہا جائے گا کہ اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا تو وہ نیچے گر گئے تو آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا کہ یہ منافقین آئیں گے پیچھے سے اور یہ اس طرح یہ آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لشکر کو نیچے چلایا، صرف 3 صحابہ کو لے کر اوپر ادھر ہی گئے جدھر یہ منافقین نے آنا تھا۔ ان میں حضرت حذیفہ نمایاں ہیں اور عمار بن یاسر اور ایک اور صحابی ہیں حمزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کو بھگا دو۔ چنانچہ حذیفہ تو لاٹھی لے کر ان پر پل پڑے اور انہیں مار بگایا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ہماری سازش کا پردہ چاک ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی ہے تو وہ بھی سرپٹ دوڑے اور لشکر میں گھس گئے تاکہ ہماری پہچان نہ ہو، چھپ جائیں ہم۔ حمزہ بن عمر اسلمی فرماتے ہیں کہ اس دوران آپ کی سواری تھی نا اس سے کچھ سامان بھی گر گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری انگلیوں میں روشنی پیدا کر دی، یعنی کہ ٹیوب کی طرح، تو میں نے ایسے وہ کیا تو وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے رات کے اندھیرے میں اس روشنی سے فائدہ اٹھا کر گرنے والی اشیاء جمع کر لی اور انہیں لے کر گھاٹی سے اتر آئے۔ اچھا، بڑے معجزات کا اظہار ہوا جی، یہاں کرامت یا معجزات۔ تو گھاٹی سے اتر کر آپ نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم نے حملہ آوروں کو پہچانا؟ سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرا تھا رات کا اور انہوں نے اپنے منہ بھی چھپا رکھے تھے، لیکن میں فلاں فلاں کی نا اونٹنی پہچان گیا ہوں، یہ کس کی اونٹنی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس ارادے سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں ان کے ارادوں کا علم نہیں ہے، یہ کون تھے، کیوں آئے تھے پیچھے، آپ ہی آگاہ فرما دیں، یہ تو آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے حتیٰ کہ جب میں گھاٹی پر پہنچ جاؤں تو مجھے نیچے گرا دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں جو ہیں اڑا دیں، لیکن آپ نے سیاسی تدبر
فیصلہ فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کلمہ جو پڑھتے تھے، یعنی کہ جب سارے کافر ختم ہو گئے تو اب اپنے مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ لوگوں کو تو نہ حقیقت کا پتہ کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اس بارے میں نا صحیح مسلم میں بھی مزید وضاحت ہے کہ یہ ابو طفیل بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ غزوہ تبوک میں نا گھاٹی کی سازش میں شریک ایک شخص کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ چپکلش ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ اس نے سیدنا حذیفہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ گھاٹی والے سازشی کتنے تھے؟ وہ نا اصل میں راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ خاموش رہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ شخص اتنے اصرار سے پوچھ رہا ہے تو آپ بتا ہی دیجئے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ 14 افراد تھے، اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو ان کی تعداد 15 ہے، 15 منافق تھے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، 12، باقی 3، 15 تھے نا۔ کہا اللہ نبی علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا، 3 کا، وہ منافق نہیں تھے۔ اصل وجہ یہ تھی آپ نے جب اعلان کیا نا کہ سارے جو ہے نا نیچے چلیں گھاٹی میں، تو انہوں نے یہ اعلان سنا نہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نا تینوں آگے، وہ مخلص لوگ تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ 12 جو ہے نا منافق ہے۔ تو آپ نے پھر ان کا عذر قبول فرمایا، ان سے درگزر کیا۔ تو صحیح یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 تھے وہ منافق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا غزوہ تبوک سے واپسی، اونٹنی سے ہی آپ کو گرا دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی کتنی بڑی نعمت تھی آپ کے پاس۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے صحابہ کے ساتھ 12 افراد منافق ہے، میری امت میں سے 12 افراد منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے، یعنی کہ سوئی کا سوراخ ہو اس میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ جس طرح یہ ناممکن ہے اس طرح وہ 12 افراد بھی جنت میں داخل ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ یعنی کہ آپ نے پیشین گوئی بھی کر دی، جہنم کا بادل بنیں گے، اور فرمایا کہ 8 کو ان میں سے 8 کو جہنم کا چراغ کافی ہوگا جو ان کے دل کو ہی جا کر چھوئے گی، آگ بھسم کر دے، جہنم کی آگ دل کو پکڑے گی۔ اللہ استغفر وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا کی آگ باہر سے اندر جاتی ہے، وہ دونوں طرف سے لگے گی جا کے نا، کیونکہ دل میں منافقت تھی نا، دل میں کفر ہوتا ہے۔ کیا آ رہا ہے والافئدہ، آ رہا ہے نا سورۃ 30ویں سپارے میں کہ وہ جو ہے نا ان کی آگ ان کے دل کو پکڑ لے گی۔ اچھا یہ نا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا خصوصی شان ہے صحابہ میں، ان کو نا رازدان رسول کہا جاتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو راز بتائے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حذیفہ کو منافقین کے نام بھی بتائے تھے۔ اور دیکھیے حالانکہ حضرت عمر کا کتنا تقویٰ پرہیزگاری ہے، یعنی کہ لاڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کتنی بار جنت کی خوشخبری بھی ملی اور جنتی ہیں۔ ایک روز نا انہوں نے سیدنا حذیفہ کو نا اللہ کی قسم دے کر پوچھا، یہ ہوتا تقویٰ ڈر اللہ کا، کیا میرا نام ان منافقوں میں شامل ہے؟
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، اور پھر کہا اللہ کی قسم نہیں، قسم نہیں کھائی، کہتے ہیں اس کے بعد میں کسی کو یہ گارنٹی نہیں دوں گا، یعنی کہ آپ نے مجھے کہا راضی رکھنا تو میں راضی میں رکھوں گا، آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ ان میں سے نہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف بھی اور امید بھی، یعنی کہ کتنے جلیل القدر صاحب بھی ہیں حضرت عمر، تو ان کو پوچھنے ہیں خفیہ اپنا کہ کیا میں ان میں سے تو نہیں منافقوں میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اب نا حضرت عمر ایک اور اہتمام کرتے تھے، وہ نا حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ کسی جنازے میں شریک ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے حضرت عمر بھی، اگر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ شریک نہیں ہے تو نہیں پڑھتے۔ انہوں نے مزید نہیں کری کیونکہ آپ نے جو ان کو امانت دی تھی رات کی، تو لیکن میں نے آپ کو بتا دیا وہ 12 افراد تو وہ بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور یہ عقیدے کے منافق تھے۔ باقی اللہ معاف کرے، منافقت تو ہمیں بھی پائی جاتی ہے، کبھی ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی امانت میں خیانت، کبھی وعدہ خلافی۔ عملی منافق مسلمان ہے یہ، ورنہ ہر کوئی اللہ کے رسول کو سچے رسول مان، گنہگار سے گنہگار ہونا اس کے دل کو ٹٹول لینا، تو واقعی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ہی مانتا ہے۔ یہ عقیدے، یہ کافر تھے اصل میں، کافر تھے۔ اب یہ ایک روایت ہے، میں نے وہ حذف کر دیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی بات ہے کہ آپ نے نا 12 منافقوں کا نام لے کر نا روایت میں آتا ہے اٹھو اور اس کو ذلیل کیا یا ان کو رسوا کیا، تو وہ کہتے ہیں روایت ہی کمزور ہے، اور اس روایت میں کئی کمزوریاں ہیں کہ اگر یعنی کہ پہلی کمزوری یہ ہے کہ اگر آپ نے کھڑے ہو کر سب صحابہ کے سامنے ان کے نام بتائے تھے تو حضرت حذیفہ تو پھر رازدار نہ رہے، وہ تو سب کو پتہ چل گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیت ہے کہ آپ نے ان کو 12 منافقوں کے نام بتائے تھے، وہ ختم ہو جاتی۔ یہ بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، تو میں نے اس لیے نہیں کہ ایک تو کمزور ہے میں ساری روایت بیان پہلے کروں پھر بعد میں اس پر تبصرہ کہوں کہ یہ ایسے ایسے، تو میں آپ کو موٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ نا اصل میں علماء بریلویہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے تھے تو آپ منافقوں کو بھی جانتے تھے، تو آپ نے نام لے کر کہا کھڑا ہو جا ذلیل اور نکل جا مسجد نبوی سے، تو وہ نکل گیا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پھر وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر رازدان کیسے ہوئے، ایک بات۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی علم نہیں تھا تو وہ پھر کیوں دیکھتے تھے کہ حضرت جو ہے نا حذیفہ کس جنازے میں شریک ہوتے تھے تو ان کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے، جن کا نہیں ہوتے تھے نہیں پڑھتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ عبداللہ بن ابی بھی اس میں شامل ہے، حالانکہ غزوہ تبوک میں عبداللہ بن ابی تو گئے ہی نہیں۔ تو اس طرح کی نا بڑی باتیں ہیں، تو بہرحال یہ جو ہے نا غلطی ہے، قرآن باقی اس کی تائید کر رہا ہے، وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا وہ کر نہ سکے، سورہ توبہ آیت نمبر 74، یعنی کہ جو انہوں نے ارادہ کیا تھا منافقوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہونے ہی نہیں دیا۔ توبہ نعوذ باللہ، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ منافقین نے کیا تھا۔ اور میں نے بتایا تھا غزوہ تبوک کے 3 ہی تو نام ہیں، ایک غزوہ اسرت تنگی والا غزوہ، دوسرا جو ہے نا اس کا تبوک، اور تیسرا یہ ذلیل و رسوا کرنے والا غزوہ، منافقوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب یہ روایت آ رہی ہے کہ صبح ہوئی نا اس رات جب منافقین نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام کیا تھا، تو صبح ہوئی نا تو اسید بن حضیر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول رات کو آپ وادی کے اندر سے کیوں نہیں گزرے؟ گھاٹی سے گزرنے کی بانسبت وادی میں چلنا بہت آسان تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اسید، کیا تمہیں معلوم ہے کہ گزشتہ رات منافقوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ وہ رات کو میرا پیچھا کرتے ہوئے گھاٹی پر آئیں گے
اور میری اونٹنی کے پلان کی رسیاں کاٹ کر مجھے اونٹنی سمیت گھاٹی سے گرا دیں گے۔ تو سیدنا اسید نے عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت وادی میں سب لوگ پڑاؤ کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ 12 بھی موجود ہوں گے نا اس کے اندر، گئے تو نہیں دائیں بائیں، تو آپ حکم دیں ہر قبیلے اپنے اپنے مجرم کا سر کاٹ کر پیش کرے، اس طرح ہر منافق کو اس کا اپنا قبیلہ قتل کرے، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے اجازت دیں میں یہ کام کروں کہ ان 12 منافقوں کی گردنیں کاٹ کر آپ کے حضور پیش کروں۔ اللہ کی قسم ان سب کا سر کاٹ کر پیش کرتا ہوں، اگر وہ خزرج قبیلے کے لوگ ہوئے تو میرے بھائی ان کا سر قلم کر کے لے آئیں گے، اور ایسے لوگوں کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر کب تک آپ چشم پوشی کریں گے؟ اللہ کے رسول سازشی ناصر بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، جبکہ اسلام کا نور ہر طرف پھیل چکا ہے، اور ان کی سرکوبی میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ تو آپ نے بڑی قدر فرمائی ان کے جذبات کی، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے نہ اپنے بچتے نہ بیگانے بچتے، اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو سیدنا اسید طرف اٹھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سازشی ناصر آپ کے صحابہ نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اس بات کی گواہی کا اظہار نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، یہ گواہی تو دیتے ہیں مگر ہمیں ان کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا یہ گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ ان کی گواہی کا کیا بھروسہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں ایسے لوگوں کو قتل کروں۔ اصل میں نا بات اس طرح کہ اسلام کی بنیاد ظاہر پر ہے، ان کی نیت کا معاملہ اللہ پر، لیکن قیامت والے دن معاملہ نیتوں پر ہوگا، یہ فرق ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔